نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الکریم آج احکام تراویح اور روزے کے کچھ اہم باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں احکامات قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، تراویح کا وقت کیا ہے، تراویح وتروں کے بعد پڑھی جاتی ہے یا نہیں، یا پہلے بھی بعد میں بھی پڑھی جاتی ہے یا نہیں، اگر فرض بے طہارت پڑے ہوں تو کیا فرضوں کے ساتھ تراویح کا بھی اعادہ کیا جائے گا، اسی طرح اگر تراویح فوت ہو جائے تو کیا اس کی قضا ہے، 10 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنے پر کیا ہوگا، اس طرح 20 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنے کا کیا حکم ہوگا، 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنے کا کیا حکم ہوگا، اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جو تراویح ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ خاتم المحققین علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهِيَ 20 رکعتاً ہوا قول الجمہوری وعلیہ عمل الناس شرقاً وغرباً، فرمایا کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہی جمہور کا قول ہے، اور مشرق و مغرب کے لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ محققین کے نزدیک سنت مؤکدہ کا تارک گناہ گار ہے، خصوصاً جب ترک کی عادت بنا لے۔ تراویح کی تعداد جمہور امت کے ہاں 20 ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام مالک کے ہاں ان کی تعداد 36 ہے، اور یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے اقوال اور افعال سے ثابت ہے، جس کی تفصیلی دلائل آخر میں پیش کیے جائیں گے۔ تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اس کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، اور مستحب ہے کہ تہائی رات یا نصف تک تاخیر کرے، اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں ہے۔ در مختار میں ہے کہ اس کا وقت عشاء کی وقت سے فجر تک ہے، اور تہائی یا نصف رات تک اس کی تاخیر مستحب ہے، اور اصح قول میں اس کے بعد بھی کراہت نہیں ہے۔ تراویح کیا وتروں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئیں کہ امام وطر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وطر پڑھ لیے جائیں، پھر باقی جو آپ کی رہ گئی ہیں ان کو باقی ادا کر لیں، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وطر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ در مختار میں ہے کہ اس کا وقت عشاء کے وقت سے فجر تک ہے، چاہے وطر سے پہلے ہو یا وطر کے بعد ہو۔ لہٰذا اگر اس کی بعض تراویح فوت ہو جائیں اور امام وطر کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ امام کے ساتھ وطر پڑھے اور بعد میں فوت شدہ رکعتیں پڑھے۔ اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ شامی میں لکھتے ہیں کہ در مختار کی یہ عبارت ہے کہ تفریح اصح قول پر ہے، لیکن یہ اس قول پر مبنی ہے کہ وطر گھر کے بجائے جماعت سے افضل ہیں۔ اس میں اختلاف عنقریب بیان ہوگا۔ در مختار کا یہ قول کہ وطر امام کے ساتھ پڑھے یہ افضلیت کے طور پر ہے، یعنی اس کے خلاف بھی کرے گا کہ پہلے چھوٹی ہوئی تراویح کی رکعتیں پڑھ لے اور بعد میں وطر پڑھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی 2-3 رکعتیں پہلے نکل جاتی ہیں، اب وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا، آخر میں امام وطر کے لیے کھڑا ہوا تو یہ الگ سے اپنے کھڑے ہو کر الگ سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر یہ چھوڑ دے کہ چلو میں وطر میں جماعت کا ثواب پا لوں تو یہ وطر کی جماعت میں شامل ہو گیا، اور وطر کے بعد بھی یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح فرض میں کسی نے بے توجہی سے بے طہارت فرض پڑھ لیے، یعنی بغیر وضو کے فرض پڑھ لیے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی،
اور تراویح اور وطر طہارت کے ساتھ پڑھے، تو کیا اس کو یہ دوبارہ جب عشاء کی لوٹائے گا تو اس کے ساتھ اس کو تراویح بھی لوٹانی ہوگی؟ اگر بعد کو معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح اور وطر یہ طہارت کے ساتھ، تو عشاء اور تراویح پھر پڑھے، وطر ہو گئے، فتاوی ہندیہ میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے بعد طلوع فجر سے پہلے ہے، چاہے وطرو سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، یہاں تک کہ اگر بعد میں ظاہر ہوا کہ عشاء کے فرض بغیر طہارت پڑھے گئے اور تراویح اور وطر طہارت کے ساتھ، تو عشاء کے ساتھ تراویح کا اعادہ کرے گا، وطروں کا اعادہ نہیں کرے گا، کیونکہ تراویح فرضوں کے تابع ہے، عشاء کے فرضوں کے تابع تراویح ہے۔ اور یہ مسئلہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، پس امام اعظم کے نزدیک وطر وقت میں عشاء کے تابع نہیں ہے، فرض کی تقدیم صرف ترتیب کی وجہ سے ہے، واجب ہے، اور یہ نسیان کے عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کسی نے بھول کر وطر عشاء سے پہلے پڑھ لیے تو صحیح ہو جائیں گے۔ تراویح کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ اس کا وقت عشاء کی ادائیگی کے بعد ہے، لہٰذا جو عشاء سے پہلے تراویح پڑھے گا وہ شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کی تراویح فوت ہو جاتی ہے، یعنی اس پچھلے دن وہ سفر پہ تھا یا کسی مجبوری کے تحت اس کی تراویح کی نماز نہیں ہو سکی، تو کیا وہ اگلے دن عشاء سے پہلے عشاء کے ساتھ وہ تراویح کی لوٹا سکتا ہے؟ اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں ہے، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ یہ نفل مستحب ہوں گے۔ در مختار میں ہے، ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ فوت ہونے کی صورت میں تراویح بالکل قضا نہیں کی جائے گی، اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اصح قول میں یعنی صحیح قول یہی ہے کہ اگر قضا پڑھ لی، کوئی کہتا ہے کہ یار رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، تو کہا کہ اگر یہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لے، لیکن یہ تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل ہی شمار ہوں گے، تراویح نہیں ہوگی۔ جیسا کہ مغرب اور عشاء کی سنتیں فوت ہو جائیں تو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ اب اگر کوئی شخص 20 رکعتیں ایک سلام سے پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھیں، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قضا کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، کراہت کے ساتھ ہوگی، اور اگر قضا ہی نہ کیا تو 2 رکعت قائم مقام ہوئیں، یعنی اس نے 20 رکعتیں پڑھی تو اس 20 رکعت میں درمیان میں کوئی بھی 2 رکعت پر اس نے قضا نہیں کیا، تو کہا کہ اب یہ سلام پھیرے گا نا 20 رکعت پر، تو اس کے صرف اور صرف یہ 20 رکعتیں 2 ہی شمار ہوں گی۔ تو اس لیے در مختار میں ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 کر کے پڑھنی ہیں۔ پس اگر کسی نے ایک سلام کے ساتھ پڑھی اور ہر 2 رکعت پر قضا کیا تو کراہت کے ساتھ صحیح ہو جائے گی، اور اگر ہر 2 رکعت پر قضا نہ کیا تو کل رکعتیں 2 ہی کے قائم مقام ہوں گی۔ 10 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنے پر کسی نے سید زادے کی توہین کر دی تو کیا یہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ ایک پیر زادہ سید صاحب سے نے نماز تراویح میں ایک سلام سے 10 رکعتیں سفر کی حالت میں امامت سے پڑھائیں۔ جماعت معترض نے جو اعتراض کیا، جو وہاں پر جماعت کرنے والے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ نماز ناجائز ہوئی، تو اس پر سید صاحب نے کہا کہ بھئی میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے، وہاں پر صاف طور پر بلا کراہت بیک سلام یہ جائز ہے، اس پر سید صاحب کو برا بلا کہنا اور نماز کو ناجائز اور حرام کہنا ان کے حق میں کیسا ہے؟ یہ ایک سوال آیا تھا۔ اس کا نماز کو ناجائز اور حرام کہنا بھی باطل اور سید زادے کی توہین اور بے ادبی سخت گناہ ہے، اور صحیح اس مسئلے میں یہ ہے کہ نماز ہو گئی، 10 رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی، مگر خلاف اولا ہوئی۔ خلاف اولا پر کسی عالم کی، کسی سید کی
جو توہین کرنا، یہ توہین کرنے والے کے لیے بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ اس کی دل آزاری کی۔ یہ کون سا ٹھیکیدار تھا جس نے اس کی توہین کی؟ اس کو کس نے اس کا اختیار دیا تھا؟ اگر 10 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی تو تب بھی یہ رکعتیں شمار ہوں گی، تراویح ہوگی۔ 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں تو اس کے بارے میں پڑھنا بہتر ہے۔ در مختار میں ہے کہ ظہر اور جمعہ کی پہلی 4 سنتوں اور بعد کی 4 سنتوں کے پہلے قعدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف نہ پڑھا جائے اور تیسری رکعت میں ثنا بھی نہ پڑھی جائے، اور باقی 4 رکعتوں والی سنتوں میں اور نفلوں میں درود شریف پڑھا جائے، تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ بھی پڑھا جائے، اگرچہ اس نے نوافل کی نظر مانی ہو، کیونکہ یہ جوڑا نہیں ہے، یعنی 2 نہیں ہیں۔ مگر تراویح خود ہی 2 رکعت بہتر ہے، کیونکہ طریقہ متواترہ یہی ہے۔ تنویر الابصار میں ہے کہ 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ پڑھائی جائیں، یہاں تک کہ اگر 4 یا زائد ایک نیت سے پڑھے گا تو بعض ائمہ کے نزدیک 2 ہی رکعت کے قائم مقام ہوں گی، اگرچہ صحیح یہ ہے کہ جتنی پڑھی شمار ہوں گی جبکہ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہو، یعنی جتنی بھی اس نے پڑھی ہیں یہ سب شمار ہوں گی اگر اس نے 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہو۔ اب جب 2 رکعت کر کے تراویح پڑھے، جب 2 کر کے تراویح پڑھے تو ہر 2 پر علیحدہ نیت کرے یا اکٹھی 20 رکعتوں کی نیت بھی کر لے؟ یہ بھی آج کل سوال آتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے، جب 2 رکعت پوری کرے تو اب ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ بھی 20 رکعتوں کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ کیا تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ نیت کرنا ضروری ہے؟ خلاصے میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ ہاں، الگ نیت ضروری ہے۔ کیوں کہ یہ ایک الگ علیحدہ نماز ہے، اور خانیہ میں بھی ہے کہ اصح یہ ہے کہ الگ نیت ضروری نہیں۔ انہوں نے قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کل کو ایک نماز کی منزل میں دیکھا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کتاب ہے، اس میں بھی یہی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اختلاف اصل نیت میں ہے۔ تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ میرے لیے اول کی تصحیح ظاہر ہوئی، کیونکہ سلام سے حقیقتاً نماز سے نکل گیا، لہذا ضروری ہے کہ دوبارہ نماز میں داخل ہونے کے لیے نیت کرے، اور شک نہیں کہ یہی احوط، یعنی یہی زیادہ احتیاط والا کام ہے، کیونکہ اس میں اختلاف سے بچنا بھی ہے۔ اور اب تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ تراویح میں ایک بار قرآن کریم کا مکمل دور کرنا یعنی ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ یہ فضیلت ہے، 3 مرتبہ افضل ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہیں کر سکتے۔ عمدۃ المتاخرین علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم قرآن 1 مرتبہ سنت، 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل ہے، اور قوم کی سستی کی وجہ سے ختم قرآن کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ تراویح میں پورا کلام اللہ تعالیٰ کلام اللہ جو ہے سننا پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ تراویح کے بعد قرآن کریم سننے کا حکم کیسا؟ حکم کیا ہے؟ ایک شخص کا قول ہے کہ نماز تراویح کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک قرأت قرآن مجید کی جو کہ فرض ہے، اور دوسرا تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ جب نماز تراویح میں قرآن شریف پڑھ گیا تو دونوں مذکورہ بالا چیزوں سے ایک ادا ہوئی، ایک باقی رہ گئی، یعنی تراویح سنت مؤکدہ کا ثواب تو حاصل ہوا، مگر قرأت کی ثواب سے ہم محروم رہ گئے جو کہ فرض ہے۔ اس لیے جماعت کے جو لوگ ہیں بعد تراویح
بیٹھ کر جتنا قرآن تراویح میں پڑھا گیا ہے اتنا قرآن وہ تلاوت کریں گے، کیا یہ قول زید کا صحیح ہے؟ یہ سوال ہوا۔ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ زید کا قول محض باطل ہے اور دین میں بدعت پیدا کرنا ہے، شریعت مطہرہ پر افطرا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، صرف ایک آیت کا پڑھنا ہر نماز میں، ہر مہینے، ہر وقت میں فرض ہے۔ تمام قرآن مجید کی تلاوت خارج نماز، خارج رمضان شریف میں بھی فرض ہو، یہ کوئی صحیح نہیں، یہ جہل محض ہے۔ جب تراویح پڑھیں اور ان میں قرآن عظیم پورا پڑھا سنا، دونوں سنت ادا ہو گئی، دونوں کا ثواب بعین ہی اسی طرح مل جائے گا۔ بعد تراویح بیٹھ کر پھر قرآن مجید پورا سننا فرض درکنار، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو مستحب کام ہے، جیسے اور اوقات میں تلاوت اور اسی فرض یا واجب یا مؤکدہ سمجھنا حرام، بدعت، اور وہ قرآن کریم کی تراویح میں پڑھا گیا اسے ناکافی سمجھنا بھی سخت جہالت ہے۔ اب یہ ہے کہ جو شخص کہے کہ نماز تراویح میں قرآن شریف کے سننے سے ذکر و ولادت باسعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اچھا ہے، آیا یہ شخص غلطی پر ہے یا نہیں؟ اگرچہ قرآن عظیم، تحلیل، تکبیر، تسبیح، ذکر شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب ذکر الہی ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں حدیث قدسی ہے کہ یعنی رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا، تو جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ مگر قرآن عظیم طرق اذکار الہیہ ہے۔ حدیث قدسی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جسے قرآن عظیم میرے ذکر اور دعا سے روکے رکھے، یعنی بجائے ذکر و دعا قرآن ہی میں مشغول رہے، صبح قرآن پڑھے، دن میں قرآن پڑھے، رات میں قرآن پڑھے، سوتے وقت سونے سے پہلے قرآن پڑھے، تو کہا اسے مانگنے والوں سے بھی بہتر میں عطا کروں گا۔ جو صبح شام دعائیں مانگتے رہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے دے دے، تو کہا کہ جو ادھر ٹائم لگاتے ہیں نا اس ٹائم میں بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے، مانگنے کے ٹائم میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو جو قرآن پڑھنے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے مطابق کہ میں اسے مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا فرماؤں گا۔ خصوصاً تراویح کا ایک ختم کہ سنت جلیلہ ہے، مجلس میلاد مبارک عمل مستحب اور سنت مستحب سے بلا شبہ افضل ہیں۔ ہاں اگر کسی شخص کے لیے کوئی عارض خاص پیدا ہو تو ممکن کہ ذکر شریف سننا اس کے حق میں قرآن مجید سننے بلکہ اصل تراویح سے بھی اہم ہو۔ مثلاً اس کے قلب میں حدود رجیم یعنی مردود اور دشمن نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ وساوس ڈال دیے، اور ایک عالم دین مجلس مبارک میں ذکر اقدس فرما رہا ہے، اس کا سننا اس کے وساوس کو دور کرے گا، اور دل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے جم جانے والے جو احتمال تھے ان کو قطعاً اس پر لازم ہوگا کہ ذکر شریف میں حاضر ہو، اور محبت تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل کارو مدار ہے ایمان کا، اور معاذ اللہ یہ نہ ہو تو پھر نہ قرآن مفید ہے، نہ تراویح نافع ہے۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت اور درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ اصل یہی ہے کہ جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ قرآن قبول ہے، نہ تلاوت قبول ہے۔ لہٰذا دل کو پاک کرے گا تو سب کچھ قبول ہے، دل میں بغض ہوا تو کچھ بھی قبول نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ